بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاہدہ لوزان یعنی ٹریٹی آف لوزین جس کو انگلش میں بولا جاتا ہے، ترکی کا یہ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ جب ترکی پر سلطنت عثمانیہ 600 سال کی حکومت ختم ہوئی تو ایک معاہدہ لوزین ترتیب کیا گیا۔ اب آپ کو یاد ہو کہ یہ جو سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا، یہ ایک جنگ عظیم یعنی کہ پہلی جنگ عظیم جو کروائی گئی تھی وہ اسی وجہ سے کروائی گئی تھی تاریخ کے مطابق کہ سلطنت عثمانیہ کو توڑا جا سکے اور مسلمانوں پر اس کا تسلط ختم کیا جا سکے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت تھی جو مسلمانوں پر کہیں بھی ظلم ہو تو وہ بولتی تھی، اٹھتی تھی، اور کفار کو پتہ تھا، ویسٹرن کو پتہ تھا کہ اگر ہماری بھی خیر نہیں اگر ہم نے اس کو نہ توڑا تو، اور جب بھی وہ کسی مسلمانوں پر اپنی جانبداری قائم کرتے تھے تو سلطنت عثمانیہ اس کے حق میں بول اٹھتی تھی اور کہیں پر بھی مسلمان کو دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس کے تحت جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کرائی گئی۔ پھر جنگ عظیم کے وقت جب اس معاہدہ لوزان کے تحت ترکی کو علیحدہ کیا گیا اور یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور یہ ترکی اور اتحادیوں کے درمیان طے پایا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ گریس، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی جائیں گی اور ترکی کو قبرص، عراق اور شام سے علیحدہ کیا جائے گا۔ یعنی قبرص اس وقت جو گریس کا علاقہ تھا اور عراق اور شام یہ ترکی کی سرحدیں نہیں رہیں گی، یہ ترکی میں شامل نہیں رہے گا، اور اس کی وجہ سے سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اب جو مین بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ اس میں بہت سارے کنندگان تھے، وہ بات لمبی ہو جائے گی اور ارریلیونٹ چلی جائے گی۔ اب یہ 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ایک ترکی کی بندرگاہ تھی جس کو باؤنڈ کیا گیا کہ ترکی یہاں پر کوئی ٹیکس وصولی نہیں کرے گا، اور وہ سب سے مشہور بندرگاہ ہے تجارت کے حوالے سے، سارے تقریباً وہاں پر جہاز ہو کر جاتے ہیں۔ تو 2023 میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ترکی وہاں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ترکی اپنا تیل اخذ نہیں کر سکتا، تیل نہیں نکال سکتا، تو اس معاہدے کے بعد ختم ہونے پر یعنی کہ 2023 کے بعد ختم ہونے پر ترکی اپنا تیل نکالنا شروع کر سکتا ہے، آئل، کروڈ آئل، اور ترکی اس میں خود کفیل ہو سکتا ہے اور معیشت کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ آخری بات یہ کہ ترکی کا اگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں اس نے اپنی فوجیں داخل کر دی ہیں، ترکی نے، تو یہ ایسے داخل نہیں کی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ 2023 میں معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے اور شام پھر سے ترکی میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات عراق کی، تو ترکی اس کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے اور ترکی نے اچھے حریف اپنے بنا لیے ہوئے ہیں، کیونکہ ترکی کو پتہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں حریف ملکوں کی یعنی کہ دوست ممالک کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی۔ تو ترکی کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے، اسی پیش نظر اس نے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ادوار میں اس نے پاکستان کو بھی اپنا جگری دوست بنا لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایران، پھر اس کے بعد چائنا کے ساتھ اچھے تعلق استوار ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، مشرق وسطیٰ، اور ترکی ایک تبدیلی رونما کرنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خلافت میں پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔